اس کے باوجود دوسری ٹیم جیت جاتی ہے، چاہے ڈی ایل ایس کی وجہ سے جیت جاتی ہے، مگر پاکستان رچلی ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہاف ٹائم پہ جب آپ کی اتنی دھنائی ہو جائے، جب 400 آپ کی بولنگ کھا لے تو آپ کے جو ذہن کا جو فیوز ہے نا وہ اڑ جاتا ہے، تاریں شارٹ ہو جاتی ہیں برین کی، اور پھر آپ اتنے زیادہ مینٹلی سکارڈ اور اتنے ڈسٹربڈ اور اتنے تھک جاتے ہیں چوکے چھکے کھا کھا کے، پہلے 40 اوور میں بائی دی وے 40 چوکے لگے پاکستانی بولرز کو، کہ پھر آپ سے بیٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، مگر جو کام کیا پاکستان نے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا، اس سچویشن سے دور رکھ کے اور ایک فوکس لے کے آئے، کلیئرٹی لے کے آئے کہ ٹھیک ہے اگر وہ ہمیں اس طرح سے مار سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر فخر زمان جب چلتے ہیں تو میچ ون سائیڈڈ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب گیم ہے کرکٹ، اس لیے کہ 5 منٹ میں یہ آپ کو زیرو کر دیتی ہے، 5 منٹ بعد آپ ہیرو بن جاتے ہیں، اور فخر زمان کی بھی سٹوری کچھ ایسے، بال بلے میں دور دور نہیں لگ رہا تھا، سڈنلی ایک پاز کے بعد پہلے میچ کے بعد ان کو بینچ کیا، انہوں نے ریلائز کیا کہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، شور ایک انٹرسپیکشن میں آدمی چلا جاتا ہے جب آپ کا اس طرح کے سینئر پلیئر جو ہے وہ 12th مین بن جاتے ہیں، پھر غصے سے بھی بندہ کھیلتا ہے، عقل کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، اور رن چیز میں یہ بہت بڑی سینچری لگا کے 11 چھکے مارے انہوں نے، اور بابر اعظم کی بھی جتنی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے تو گیئر جو تھا پہلے گیئر میں چل رہی تھی یہ پارٹنرشپ بابر اعظم کی طرف سے خاص طور پہ، اور سارا پریشر جو تھا وہ فخر پہ تھا، مگر پھر بابر اعظم نے بھی اٹھان بھری اور بہت اعلیٰ اننگز کھیلے، اس لیے کہ عقل مندی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پاکستان کو ان سے سیکھنا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی بیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے کہ 2 یا 3 بلے باز میکسیمم سچویشن کو ریڈ کر کے اور اپنے دماغ کو اپلائی کر کے اور پھر سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی اننگز بناتے ہیں، مگر باقی جو ہے وہ ڈفرینٹ ایک پیج پہ ہیں، ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ ہیں، ڈفرینٹ لائن آف بیٹنگ ہے ان کی، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ 2-3 جو بلے باز ہیں ان سے کیوں نہیں سبق لیتے۔ انڈیا کے خلاف بھی 150 پہ 2 اور 190 پہ آل آؤٹ ہو گئے، تو یہاں مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ پارٹنرشپ ٹوٹی تو آگے چل کے 3-4 وکٹس بھی گر سکتی ہے۔ تو پاکستان کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو ٹون ایک دفعہ سیٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ بھی عقل کے ساتھ کھیلیں، جتنے بھی آنے والے بلے باز ہیں۔ بولنگ میں بھی کسی نے ٹون سیٹ نہیں کی، اسی وجہ سے اتنی مات پڑی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کے فرنٹ لائن بولرز جو ہے ان کی باڈی لینگویج بھی کمزور ہو، وہ چوکے بھی کھا رہے ہوں اور اس کے بعد وکٹس بھی نہ لیں، اور ایک ینگ بچہ محمد وسیم وہ آپ کو بتائے کہ وکٹیں کیسے لینی ہے، لینتھ بال کیسے کرنا ہے، بہت اعلیٰ 10 اوورز میں 60 رن اور وکٹیں لی انہوں نے، اور ایک طرح سے بتایا کہ ان میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ صرف پاکستان کو اب ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ان کو ایک گریٹ بولر بنانا ہے، اور وہ اس طرح ہی بنا سکیں گے جب ان کو چانسز ریگولرلی ملتے رہیں گے۔ ایک تو ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ ٹیلنٹ پرکھنے کی بھی آنکھ نہیں ہے، اور خام خواہ سے ہم جو ہے اچھے بھلے ٹیلنٹ کو پریشر میں لے آتے ہیں۔ سو میں امید یہ کرتا ہوں کہ ان کو نرش کیا جائے گا، ان کے ٹیلنٹ کو، اور ان کو ساتھ لے کے جایا جائے گا، بٹ اوور آل جو ہے وہ جو 1 اوور تھا اس سوڈی کا بریک سے پہلے جس میں 20 رن کھائے انہوں نے، 1 چھکا بابر نے مارا، 2 چھکے فخر زمان نے مارے، اسی کی بدولت اینڈ میں پاکستان نے ڈی ایل ایس جو فتح لی وہ 21 رن سے لی، بہت بڑی فتح ہے۔ ایک طرح سے جو ہاف ٹائم پہ جو سچویشن تھی اس کے بعد جو اینڈ میں سچویشن بنی ہے، پاکستان کو اس سے بہت کانفیڈنس ملے گا۔ اب ہونا کیا ہے، اب نیوزی لینڈ کا اگلا میچ ہے سری لنکا سے، وہ آن پیپر تو سری لنکا کی کوئی حالت نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ کو سرپرائز کرے گی، مگر نیوزی لینڈ اس ہار کے بعد خوفزدہ ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 400 کر کے وہ ہار گئے، 4تھا میچ کنزیکٹیولی ہارے ہیں، سو پریشر کریٹ ہو گیا ان کے اوپر بھی۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کرکٹ میں، اگر سری لنکا کا اچھا دن ہو تو سرپرائز کر سکیں گے۔ اگر سری لنکا جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان کو رن ریٹ کے ساتھ انگلینڈ کو ہرانا ہے۔ یہاں پہ بارش ہے بائی دی وے، بنگلورو میں وہ میچ ہے اگلے 1 ہفتے، اور اگر پوائنٹ شیئر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو نیٹ رن ریٹ کی فکر نہیں ہونی چاہیے، صرف ان کو انگلینڈ کو ہرانا ہے ٹو کوالیفائی۔ 1-2 اور بھی کمبینیشنز پرمیوٹیشنز ہیں، مگر پھر راستہ بہت کلیئر ہو جائے گا۔ پاکستان کو اب سمجھنا یہی ہے کہ بولنگ کو ٹائٹ کرنا ہے، اس طرح سے کھلی پھینٹی نہیں کھا سکتے ہیں وہ، اور بولر اور جو بیٹنگ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ بابر اعظم کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے آپ نے آرام سے تسلی سے ایک پارٹنرشپ کے تھرو کس طرح سے آپ پریشر کریٹ کر سکتے ہیں اپوزیشن پہ۔ اصل میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ جب گلین فلپس بولنگ کرنے آئے فخر کو، کیونکہ آف اسپنر کا اینگل مشکل ہوتا ہے ٹارگٹ کرنا، اسپیشلی فخر جیسے بلے باز کے لیے جو اگینسٹ دا لائن اور اگینسٹ دا اسپن کھیلتے ہیں، کہ
अभी आउट हुआ, अभी इनको टॉप एज लगेगी और अभी आउट हो जाएंगे। मगर फखर जमान का आज दिन था, 11 छक्के, लाजवाब छक्के, और मुश्किल एंगल्स पे ये हिट लगाते हैं जहाँ पे फील्डर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनका बल्ला जो है वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स आता है बॉल की तरफ। मगर टाइमिंग लाजवाब थी, बहुत आला इन्होंने हिटिंग की, बहुत आला बैटिंग की। और इनकी खास बात ये है, एक तो ये रन चेज में 100 था और लंबी सेंचुरी करते हैं, फिर ये अपने जोन में चले जाते हैं, और ये नहीं है कि वन डायमेंशनल हिटर बन जाते हैं, फिर ये सिंगल भी लेते हैं, चौका भी मारते हैं, और सिचुएशन को समझते हुए फिर ये लंबी इनिंग्स खेलते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, बाबर आजम की भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी, और ये पार्टनरशिप जो लगी 25 ओवर्स में 200 की, इसी की बदौलत जो है फिर पाकिस्तान जो है आगे बढ़ा। और अब आगे चल के इंग्लैंड को हराना है, मुझे ऐसा लगता है कि लपेटे में आ जाएगी।